نے گرامی پاکستان میں الیکشنوں میں دھاندلیوں کا ضرور سنا تھا، 2018 کے انتخابات میں بھی سنا تھا، لیکن رات کے 1 بجے تک لیکن 90% کے لگ بھگ نتیجے آ چکے تھے، الیکشن کے نتائج آ چکے تھے۔ یہ واحد پاکستان کی تاریخ میں ہسٹری میں پہلا الیکشن ہوگا کہ 2 دن گزر گئے۔ 8 فروری کو یہ انتخابات تھے، آج 9 10 11 فروری کی بھی اب رات کا میرے پاس موبائل کے مطابق یہ تقریباً 4:10 ہو چکے ہیں، 4:10 ہو چکے ہیں میری گھڑی کے مطابق۔ تو یہ 11 فروری کی بھی رات کے 4:10 ہو گئے، لیکن ابھی تک نتائج پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ابھی تک 265 قومی اسمبلی کی نشستوں پر یہ انتخابات ہوئے تھے، اس میں سے میرے پاس لسٹ کے مطابق 257 کے نتائج موصول ہو گئے ہیں، جن میں سے انڈیپینڈنٹ کی تعداد ہے 95، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل این کی 78، ٹی پی پی کی 54، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم کی 17، اور باقی تمام جماعتیں جے یو ایف وغیرہ 3، اور پاکستان استحکام پارٹی 3، اس طرح سے ان کی تعداد ہے۔ ناظرین گرامی، میں جس موضوع پہ جس بات پہ آپ سے کلام کرنے لگا وہ مختلف سی ہے۔ دیکھیں 2018 میں عوامی مینڈیٹ کی خلاف ورزی کی گئی تھی، ہم نے فل سپورٹ کی تھی، کیونکہ صحافی ہمیشہ نیوٹرل ہوتا ہے اور حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم نے نواز شریف صاحب کو سپورٹ کیا تھا اور مکمل طریقے سے سپورٹ کیا تھا۔ ناظرین گرامی، اسی طرح سے یہ اب ہمارے پاس 2024 کے فروری میں انتخابات ہوئے ہیں، یہ تاریخی طور پہ اتنی بڑی دھاندلی کہ تاریخ میں بھی آپ کو اس دھاندلی کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور عوامی مینڈیٹ کو کچل دیا گیا۔ نواز شریف صاحب، آپ کی نسلوں نے بھی پوری زندگی ادھر سیاست کرنی ہے، آپ کے بچوں نے بھی آگے 30 سال سیاست کرنی ہے، تو آخر کار آپ کو بھی تھوڑی بہت گریس دکھانی چاہیے۔ ناظرین گرامی، انڈیپینڈنٹ امیدواروں کو دیکھیں، کبھی بھی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا، یہ ایک حساب کی الیکشن کمیشنر کی طرف سے مارشل لاء لگائی گئی، ایک ڈکٹیٹر شپوں والا کام کیا گیا کہ ایک پارٹی جو اس کی مقبولیت سب سے زیادہ میں بھی عوام نے ثابت کر دیا کہ ایک ایسی پارٹی جس کی مقبولیت عوام میں سب سے زیادہ ہے، ان سے سب سے پہلے انتخابی نشان کو چھین لیا گیا۔ انتخابی نشان کے بعد ان سے پارٹی کا نام بھی چھین لیا گیا۔ پارٹی کے نام چھیننے کے بعد ان کو جو رہنما تھے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر پلینگ 11 فیلڈ 1% بھی نہیں دی گئی۔ پوری پاکستان اور پاکستان کا میڈیا اسی پہ بات کر رہا ہے کہ عمران خان اور اس کے حواریوں کو پلینگ 11 فیلڈ دی ہی نہیں گئی۔ تو اب دی نہیں گئی پلینگ 11 فیلڈ، تو اب انتخابات بھی ان لوگوں نے لڑا، انتخابات لڑ کے اب وہ جیت کے بھی دکھا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ان تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے، یا تو پاکستان کی عوام کو ان کو چاہیے تھا کہ الیکشنوں کا یہ بے بدو ہیں، یہ بیوقوف ہے پاکستان کی عوام، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کون سا رہنما کی سلیکشن کرنی ہے اور کس کو الیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے ووٹوں کا اختیارات عوام کو دیا تو پھر عوامی مینڈیٹ کا احترام کیوں نہیں کرتے، عوام کی ووٹ کا احترام کیوں نہیں کرتے۔ نواز شریف صاحب ایک دور میں ایسے حکمران تھے کہ جن کا نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ، یا وہ بوٹ کو عزت دو کے نعرے میں بھی اس سطح تک پہنچ چکے ہیں کہ تاریخ میں اتنے آپ کو کوئی بھی رہنما اس طرف پہ اور اسٹیج پہ کھڑا ہوا نظر نہیں آتا۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں، تحریک انصاف یہ دعویٰ کریے کہ ہم 150+ سیٹیں جیتے ہیں، لیکن ہمیں میڈیا اور باقی تمام چیزیں تو وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت جو فی الوقت 4:15 کا ٹائم ہے، صبح کا 11 فروری کا یہ روز ہے، تو ناظرین گرامی باقی چیزیں ٹی وی پہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ انڈیپینڈنٹس کی تعداد 95 ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے پاس فارم نمبر 45 موجود ہے، اور اگر عدالت میں پٹیشن کر کے دائر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ امید تو اس عدلیہ سے یہی کر رہے ہیں کہ عدلیہ میں سے کسی نہ کسی کو سامنے آ کے فرنٹ فٹ پہ آ کے پاکستان کا آئین کی بالادستی کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل، جب قاسم سوری کی نے غلط رولنگ دی تھی، تو اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس نے عدالت کھول کے اس کی رولنگ کو کالعدم قرار دے کے پی ڈی ایم کو حکومت بنانے کا دیا تھا، اختیار دیا تھا۔ تو اسی طرح سے پاکستان کی عدلیہ پہ اب ساری قوم کو امید ہے کہ عدلیہ آپ نے پاکستان کو اس سویلین مارشل لاء جو اس وقت پاکستان میں پی ڈی ایم کی صورت 2 کی صورت میں اب نافذ ہونے لگی ہے، اس کو بچانا ہے، اور آپ پہ سب سے بڑی اس چیز کی ذمہ داری ہے۔ مزید پاکستان تحریک انصاف کو کیا ووٹنگ کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا، تو یہ کہ پارٹی نشان ملے گا یا نہیں ملے گا، جو انڈیپینڈنٹس
جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے حمایت شدہ تھے، کیا انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ جی ناظرین، سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھیں کہ انڈیپینڈنٹس جتنے بھی اگر وہ گروہوں کے جتھے کی صورت میں پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو مخصوص نشستیں جو کہ 33% ہیں وہ ان کو نہیں ملنے والی، اس وجہ سے انہیں کسی نہ کسی پارٹی میں ضم ہونا پڑے گا۔ اب رولنگ آئین اور ہوتا ہے، قانون اور ہوتا ہے، رولنگ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ اب رولنگ کے مطابق تو ایک یہ بھی اگر اگر ان کے پاس اپنا انتخابی نشان نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ پارٹی نہیں ہے، لیکن یہ چیز عدالت میں چیلنج ہے۔ اگر عدالت یہ فیصلہ دیتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی ہے تو پھر وہ اپنی پارٹی میں ہی دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کروا کے اور اپنی پارٹی میں ان لوگوں کو ضم کر کے 3 روز کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے ان کو ضم کر کے تو ان کو مخصوص نشستیں مل جائیں گے۔ ورنہ مولانا شیرانی صاحب کی پارٹی ایک اور پارٹی تھی جن کے ملے تھے، جن کے لیڈر ملے تھے ایم ڈبلیو ایم کے، ان کو قائد جو ہیں پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو جیل میں ملے تھے، یا ان کے علاوہ سنی اتحاد کونسل ہے صاحبزادہ حامد رضا کی پارٹی ہے، تو ان کے ساتھ بھی شمولیت کر کے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو مخصوص نشستیں، اگر پاکستان تحریک انصاف کی 150+ سیٹیں ہیں، وہ عدالت میں معاملات جائیں گے، چیلنج ہوں گے۔ اگر ان کی سیٹوں کی تعداد اتنی ہے تو وہ سیٹیں ان کو واپس ہو سکتی ہیں۔ جی ناظرین، مزید معلومات کے لیے الیکشن میں دن بہ دن کیا صورتحال رہے گی اور آئندہ دھاندلی میں کیا کون سی پارٹی آ کے حکومت بنانے والی ہے، اس چیز پر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں اور نیکسٹ ٹاک میں، نیکسٹ ڈسکشن میں گفتگو کریں گے۔ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور نیکسٹ آنے والی سبسکرپشن کا بٹن بھی ضرور دبائیے۔ والسلام۔